ہم نے کہا دل کا کام ہے چاہنا. دل کا کیا کام ہے؟ چاہنا. ہاتھ کا کام پکڑنا، پیر کا کام چلنا، آنکھوں کا کام دیکھنا، کانوں کا کام سننا. تو دل کا کام ہے چاہنا. ہم نے کہا میرے امام کروڑوں سلام ہو تیری تربت پر کہ تو نے ہمارے دل کو کسی دنیا دار کی محبت کا محبت والا نہیں بنایا ہے، ہمارے دل کو بنایا ہے تو نبی کی محبت کا مدینہ. دلوں میں عشق رسول بھر دیا میرے امام نے. ہمارے دلوں میں عشق رسول پیدا کر دیا میرے امام نے. اس محسن کے لیے، اس محسن کی ہم شان کیا بیان کریں آپ کے سامنے. افسوس ہوتا ہے جب اعلیٰ حضرت کی شان میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جب ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اشاروں میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے پانچواں مسلک ہے، کوئی کہتا ہے یہ بدعتی مسلک ہے. میں آپ کو ایک بات بتا کے گزرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھو نبی نے کیا فرمایا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور فرقوں میں مت بٹو. دیکھو قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ فرقوں میں مت بٹو. اللہ فرما رہا ہے فرقوں میں مت بٹو. اور نبی کی حدیث کہہ رہی ہے میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. پتہ چلا قرآن میں حکم ہے کہ مت بٹو، لیکن پھر بھی آدمی بٹے گا. اور جب بٹے گا تو کتنے فرقوں میں بٹے گا؟ یہ نبی کی حدیث ترجمانی کر رہی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کی عظمت کو پہ کروڑوں سلام ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ آقا جنت میں جانے والے فرقے کی پہچان کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی. جنت میں وہ فرقہ جائے گا جو میرے نقش قدم پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا. نبی نے فرمایا حدیث سنو. آقا فرماتے ہیں اتبعوا سبائل حنفی جس کو کہتے ہیں. ایک ہے فقہ شافعی، ایک ہے فقہ مالکی، ایک ہے فقہ حنبلی. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ میں کچھ لوگ ہوئے وہ حنفی کہلائے، کچھ امام شافعی کے ساتھ میں ہوئے وہ شافعی کہلائے، کچھ امام مالک کے ساتھ میں ہوئے وہ مالکی کہلائے، کچھ امام احمد ابن حنبل کے ساتھ میں ہوئے وہ حنبلی کہلائے. یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بڑی جماعت ہے. دیکھو غوث اعظم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں اور رسول اللہ کے فرمان پہ بھی عمل کرنے والے ہیں. اور آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ رسول اللہ کے فرمان پہ بھی عمل کرتے ہیں اور صحابہ کے بھی فرمان پہ عمل کرتے ہیں. ایک بڑی جماعت چلی آ رہی ہے جسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اب توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ بڑی جماعت ہے، یہ سواد اعظم ہے. اب اس جماعت سے کوئی ہٹتا چلا گیا، کسی نے کہا کہ صحابہ حق پہ نہیں ہے وہ خارجی کہلائے، کسی نے کہا اہل بیت حق پہ نہیں ہے وہ ناصبی کہلائے، کسی نے کہا کہ دو اہل بیت حق پر ہیں صحابہ حق پر نہیں ہیں وہ رافضی کہلائے، کسی نے کہا دونوں حق پہ نہیں ہیں وہ خارجی کہلائے. الگ الگ جماعتیں نکلتی چلی گئی لیکن بڑی جماعت چلی آ رہی ہے. بڑی جماعت چلی آ رہی ہے. جو اس جماعت سے جڑ کر کے چلتا رہا وہ نجات والے راستے پہ رہا اور جو اس سے ہٹتا رہا دور بدلتا چلا گیا، دور آگے بڑھتا چلا گیا. اسی میں سے معتزلہ نکلے جنہوں نے تقدیر کا بھی انکار کیا، فرشتوں کا بھی انکار کیا، حوران جنت کا بھی انکار کیا، قبر کے سوال و جواب کا بھی انکار کیا. اسی میں سے قدریہ فرقہ نکلا جس نے تقدیر کا انکار کیا. اسی میں سے جبریہ فرقہ نکلا. فرقے نکلتے رہے، بنتے رہے فرقے. اور آئیے آگے سنتے ہوئے چلیے گا. میں آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت بڑے قریب سے دکھانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہن میں بات بٹھا کے جاؤں گا. یہ علماء بھی دعاؤں سے نوازیں گے، اسد اقبال بھائی بھی دعاؤں سے نوازیں گے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. بڑی جماعت چلی آ رہی ہے، جو اس سے ہٹ رہا ہے وہ فرقوں میں بٹ رہا ہے. اور کہا کیا جا رہا ہے کہ سنی فرقوں میں بٹ رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سنی کی بڑی جماعت چلی آ رہی ہے جو اس سے ہٹا. کسی نے کہا نبی کو علم غیب نہیں، الگ فرقہ لے کے چلا گیا. نبی مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، الگ فرقے میں چلا گیا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. نبی نے کیا پہچان بتائی ہے کہ جو میرے نقش قدم پہ چلے، میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے. آج اس دور میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں مولا علی کا نام لے کر کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے اور رافضیوں